اپنی نیند چھوڑ کر اس کا پریزنٹیشن بنا کر دیتا ہے اور یہ پریزنٹیشن کر کر اپنا نام کما لیتا ہے، پروموشن لے لیتا ہے. یہودیت کا ڈی این اے ہے اس کے جسم میں. اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. انصاف چھوڑے تو یہودی بنتے، انصاف پکڑے تو محمدی بنتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیت کی سوچ کیا ہے؟ دوسرے کی محنت پر خود فائدہ اٹھانا، ہر ایک پیسہ. یہ کس کا حق ہے؟ یہ کس کا حق ہے؟ یہ کس کا حق ہے؟ یہ دین محمدی ہے. میں بولا نا ہم سب دین پر ہیں. اگر یہاں پر کوئی اللہ والے کی حکومت آ جائے، وہ ہم کو کان پکڑ کر دین پر چلانا چاہے، تو کتنے یہودی بھیڑیے کی طرح چادر اوڑھ کر مسلمان کی بیٹھے ہیں، سب کی چادریں اٹھیں گی. رسول اللہ کو خواب میں نہیں دے سکتے. اس کے واسطے اس کے دلیلاں بتاتا ہے انہیں. سائنس بولتا کہتے سائنس کیسا با خواب کے بارے میں بولتا؟ خواب کے بارے میں سائنس کیسا بولتا؟ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ مدینے والے دو خاندان تھے. کیا دو خاندان؟ اوس اور خزرج. اور 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. تو یہ لوگ، ان کی یہودیوں کی سوچ کیا؟ دوسرا محنت کرنا، میں بیٹھ کر کھانا. کبھی یہ غلطی نہ کریں. آفس میں آپ بڑے پوزیشن پر ہیں، دوسرے آپ کے جو انڈر میں ہے اس کی مجبوری کا فائدہ لیتے ہوئے اس سے کام نکالنا، یہ بہت غلط کام ہے. بڑے پوزیشن کے مینیجر کیا کرتے ہیں؟ خود کا کام جونیئرز کے سر پر ڈالتے ہیں. نہیں کرے گا تو میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا، قیامت کے دن جوتیاں پڑیں گی. اپنا کام ریکویسٹ کریں، could you please do it for me. اگر اس کام کے لیے آپ کو پیسہ مل رہا ہے اور آپ اس سے وہ کام کرا رہے ہیں اور پیسہ اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں، کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ مثالیں ہٹ کر دینا چاہتا ہوں میں. نہ کریں، کبھی ایسا غلطی نہ کریں. اسٹوڈنٹ سے پورے کام کرا لیتے ہیں اور جیب میں پیسے ڈال رہے ہیں. اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. کام وہ کر رہا ہے، جیب میں پیسے ہم ڈال رہے ہیں. اسی طرح کسی اور سے کہتے ہیں کہ پورا پریزنٹیشن بنا، ان کو میٹنگ رہتی ہے، پریزنٹیشن بنا. اس کو ڈر کیا ہے کہ اس کی بات میں نہیں سنوں گا تو یہ ظالم مجھے نوکری سے ناحق نکالے گا. میرے کام تو میں کر رہا ہوں، لیکن اس کا کام میں نہیں کرا تو یہ ظالم ناحق مجھے نوکری سے نکالے گا. تو یہ آدمی رات اپنی نیند چھوڑ کر، سیلری جو ملتی ہے نوکری کے وقت، اپنی نیند چھوڑ کر اس کا پریزنٹیشن بنا کر دیتا ہے اور یہ پریزنٹیشن کر کر اپنا نام کما لیتا ہے، پروموشن لے لیتا ہے. یہودیت کا ڈی این اے ہے اس کے جسم میں. اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں کرنا ایسا کام. کسی کے بیٹے سے کام لینے سے پہلے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح میرے بیٹے سے کام لے گا تو کیا میں لوں گا کیا؟ انصاف چھوڑے تو یہودی بنتے، انصاف پکڑے تو محمدی بنتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیت کی سوچ کیا ہے؟ دوسرے کی محنت پر خود فائدہ اٹھانا، ہر ایک پیسہ. یہ کس کا حق ہے؟ یہ کس کا حق ہے؟ یہ کس کا حق ہے؟ یہ دین محمدی ہے. میں بولا نا ہم سب دین پر ہیں. اگر یہاں پر کوئی اللہ والے کی حکومت آ جائے، وہ ہم کو کان پکڑ کر دین پر چلانا چاہے، تو کتنے یہودی بھیڑیے کی طرح چادر اوڑھ کر مسلمان کی بیٹھے ہیں، سب کی چادریں اٹھیں گی، سب کے پردے ہٹیں گے، سب بھیڑیے باہر نظر آئیں گے. اب یہ یہودی مدینے کے مسلمانوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. میں بولا کہ ان کے 3 بڑے بزنس تھے. ایک شراب کا بزنس تھا، ہتھیار کا بزنس تھا، سود کا بزنس تھا. تو یہ لوگ شراب پلاتے تھے، بزنس کرتے تھے. شراب پینے کے بعد جھگڑا ہوتا تھا، ہتھیار بیچتے تھے، لڑنے کے بعد نقصان ہوتا تھا، سود پر پیسہ دے کر جی رہے تھے. حضور آئے، سود حرام، شراب حرام، اب جھگڑا کہاں سے ہوگا؟ اور مومنوں کو ملا دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ دیکھے بزنس ٹھپ. انصار، اوس اور خزرج محبت سے بیٹھے ہیں. ایک عالم تھا نابینا، شاس بن قیس، مکار،
مرتے وقت رو رو کر مرا، لیکن کافر مرا. اس نے دیکھا کسی نہ کسی طرح ہم کو ان دونوں کو لڑانا ہے، کیا کریں. ان کی ایک عید ہوتی تھی انصار کی. وہ عید کیا تھی؟ ایک قبیلہ ایک وقت جیتا، دوسرا قبیلہ دوسرے وقت جیتا، اس طرح کی عیدیں ہوتی تھیں. حضور الو کیے شروع میں، تو اس طرح ان کی ایک عید چل رہی تھی. تو اس میں اشعث بن قیس کیا کیا، اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، جا کر کہا تم جاؤ، موقع دیکھ کر یہ لوگ آپس میں لڑتے وقت جو اشعار پڑھتے تھے وہ اشعار پڑھنا شروع کر دے. مل کر رہنا، مل کر رہنا. آ کر بیٹھ کر مثال کے طور پر حمید اللہ بھائی اور یعقوب اور سلمان، یہ دونوں اب مل گئے ہیں. وہ لڑتے تھے سو زمانے میں، سلمان آ کو یعقوب کو بولتے تھے کالے کپڑے پہنے سو یعقوب بڑے خراب آدمی ہی. وہ زمانے میں سلمان پڑھتے تھے. اب انہیں آ کو بیٹھ کر سلمان، ہمارے دادا سلمان نے کہا کالے کپڑے پہنے سو یعقوب. کالے کپڑے کو تو آج پہنے صبح بولتے ہی کیا ہوں گا، یعقوب کے پوترا ہیں کو پورا. ہمارے دادا یعقوب کیا بولے وہ یاد ہے کیا تم نا؟ اودی ٹوپی پہنے سو سلمان کے کسر پو کوا ہے. شروع ہو گیا. ایگو اندر دبک کر رہتا ہے، یہ دشمنی کا احساس. حضور مٹائے تھے احساس کو، یہ احساس بڑھا، گالیاں دینا شروع ہوا. اب کیا ہوا، گالیوں سے کام نہیں بنے گا، ہتھیار اٹھائے. خبر محمد مصطفیٰ کو پہنچتی ہے، جبرائیل امین یہ آیت لے کر آتے ہیں. حضور فوراً ان کے درمیان آ کر آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، تم کتابیوں میں کے چند لوگوں کے پیچھے چلو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر پلٹا دیں گے. اور پھر حضور نے کہا ابی دعوی الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، کیا جاہلیت کی حرکتیں کر رہے ہو؟ جاہلیت کا کیا؟ خاندان کے واسطے لڑنا، بے ضرورت لڑنا، لڑنے کے واسطے لڑنا. ذرا اتنا لڑنے کے واسطے پیدا ہو کر رہتے، لڑے نہیں تو جی نہیں سکتے. جاگو بیٹھے رہتے، سب مل کو رہے تو بیزار ہوتے. کئی کو تمہیں بیزار ہی چاچا، کیا بھی بیزار مارتا با، سب مل کو ہی. ایک دو جنے لڑتے کیا آدمی ہی دیکھو بھائی کیسا لڑتے ہیں، دیکھو بھائی ان کے انکھیاں میں لڈو پھٹتے رہتے. تب سے نہ ہوں مرتی سو مرغئی کے سگا بیٹھے تھے. اب لڑے ہاں شروع ہوتے ہی ایسا لڑنا نہیں نا، ایسا لڑائی پورا ہونا نہیں نا. تم کیوں مسکراتے ہیں؟ لڑائی پورا ہونا نہیں نا. کیا ہوا نہیں مجھے بندر بالا. بندر رہے تو بھی کیسا بندر بول سکتا ہوں انہیں؟ انہیں کی مرغے کے سکا ہے ویسا کہ کی با انہیں تجھے مرغا بولتا؟ کھیلتا انہیں 6 مہینے انہیں آرام سے لڑنے کے واسطے ذرے پیدا ہو کر رہتے، بے ضرورت لڑنے کے واسطے پیدا ہو کرتے. لڑنا ان کی سانس، آکسیجن ان کا. فائٹنگ نہیں تو جی نہیں سکتے، مر جاتے غم میں. یہاں نہیں آئیں گے ویسے لوگ، ڈونٹ وری. کون کس کے بارے میں بولتے ہیں ایسا نہیں، یہاں نہیں آ سکتے وہ لوگ. آئے تو بھی 2 تفسیر میں بیٹھ سکتے، تیسرے تفسیر میں سفوکیشن ہوا تھا، بیٹھنے نہیں ہوتا، اس کے بعد چلے جاتے. تو تھوڑے لوگ لڑنے، یہ سب جو ہے جاہلیت کے کام ہیں. کیا جاہلیت کی حرکت کر رہے ہو؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان میں ہوں. بعد اذ اکرمکم اللہ بالاسلام، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام دے کر عزت دی. آج ہم کو عزت مل گئی، انصار صحابہ بن گئے. یہ عزت کہاں سے ملی؟ اسلام کے ذریعے سے ملی. وَقَطَعَ بِهِ امر الجاہلیت عنکم، اور تمہارے سے جاہلیت کے کاموں کو اللہ نے ہٹا دیا، کاٹ دیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. حضور کا کہنا تھا، فوراً ہتھیار نیچے گرے، آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے، سینے سے سینے لگ گئے، گردنوں سے گردنیں لگ گئیں. ایسا لگی
قیامت تک انصار ایسا مل کر ہیں. یہ جو چیزیں آتی ہیں، یہ بری چیز، پہلے ایک احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، سینس. ہر گناہ کرنے کا ایک سینس، ایک احساس پیدا ہوتا ہے، باہر سے آتا وہ احساس. وہ احساس آتے ہی اندر جو نفس امارہ بیٹھا ہے، آپ دبا کر رکھیں نفس امارہ کو. تفسیر میں بلا لے کو جاؤں گا، وہ دبک کو بیٹھا ہے، بیڑیوں میں بیٹھا ہے نفس امارہ. جو ہی یہ احساس آتا، نفس امارہ کے لیے گلوکوز بن جاتا. نفس امارہ احساس لیتا، بلی سامنے سے گئی، نفس امارہ اڑ گیا. یہ احساس آتی، نفس امارہ کو انرجی مل گئی. اب نفس امارہ کچھ کرنے کو کہتا ہے، وہ ہے گناہ. 3 چیزیں آنا. تو یہ پہلے احساس یہودی ڈالا. اندر جو دبی ہوئی دشمنی تھی، نفس امارہ نے اس دشمنی کو اس احساس کے ساتھ ملایا. ابھی دونوں مل گئے، ہتھیار اٹھے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت کی، پہلے ہتھیار جو اٹھے اس پر حضور نے اٹیک کیا. کیا جاہلیت کے کام کر رہے ہو؟ ہتھیار گرے. بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان ہوں. آنسو آئے، نفس امارہ بھاگا، نفس لوامہ آ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتایا کہ دیکھو عزت اسلام سے ہے. آج جو تم کو عزت ملی، عرب تم کو دیکھ کر ڈر رہا ہے، بدر میں ابو جہل تمہارے سامنے گرا، یہ جو عزت ملی یہ اسلام کے ذریعے سے تمہیں عزت ملی ہے. تم یہ جو گندے کام نہیں کر رہے ہو، یہ اسلام کے ذریعے سے تمہیں یہ کاموں سے بچے ہو. اور تم جو آپس میں محبت ہے، یہ اسلام کے ذریعے سے ہے. تو جو شر، پہلے احساس، پھر نفس کا تعلق، پھر گناہ. حضور نے پہلے لفظ سے گناہ کو ہاتھ سے ہتھیار گرے، پھر حضور نے دل کے نفس امارہ کو توڑا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احساس آیا تھا لڑنے کا، وہ احساس کو مٹا دیا یہ کہہ کر اسلام کو پکڑو، اپنے آپ کو مت پکڑو. بڑی پیاری طریقے سے حضور اکرم، ایک آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے فتنے کو دبا دیا. غور کریں، اللہ کیوں موقع دیا ان کو؟ ایک سوال اٹھتا نہیں، اللہ پوچھ ڈاؤٹ کرتا مسلمان، یہ کیا مسلمان ہے بھائی ہے؟ اللہ برابرچ کا بولا سو. اللہ کے فضل سے ہمارا ایمان کبھی ایسا نہیں تھا، اللہ کی بات ہی حق ہے. ہمارے تھوڑے لوگ ہیں نام کے مسلمان، ان کا کام کیا؟ محمد مصطفیٰ سے امت کو الگ کرنا. کیوں؟ ایمان کی جان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو امتی خواہش کرتے خواب میں دیکھنے کی، اور جس کی خواہش زیادہ رہتی حضور کا دیدار بھی ہو جاتا. اب اس کا کامچ کیا؟ محمد مصطفیٰ سے امت کو کاٹنا. போதா கனவுல எல்லாம் ரசூலுல்லாஹ்வை பார்க்க முடியாது, சொன்ன உடனே தெரிஞ்சிச்சு கண்ணா நீ என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லி திருடுறதுக்கு வந்திருக்க. رسول کو خواب میں نہیں دے سکتے، اس کے واسطے اس کے دلیلاں بتاتا ہے انہیں. سائنس بولتا کہتے، سائنس کیسا با خواب کے بارے میں بولتا؟ خواب کے بارے میں سائنس کیسا بولتا؟ آج تک سائنس کیا بھی بولا نہیں خواب کے بارے میں. وہ ایکسپیریمنٹ ہو لیبورٹری میں خواب ٹیسٹ کر کو بولنے کے لیے. سائنس بولتا کہتے the things that you have already seen that only you can see in dreams. بگو سائنس بولا کہتے ہاں ایسا ہے تو ہمیں حضور کو دیکھے نہیں نا، ہمیں خواب میں کیسا دیکھیں گے؟ میں بولا اٹھا کو ڈسٹ بن میں ڈالو. حضور بول دیے دیکھیں گے دیکھیں گے. سائنس ہیز ٹو ڈیولپ، سائنس ابھی ڈیولپ ہونا ہے. ایک دن بولتا بیف کھائے تو شوگر بڑھتا بولتا، اس کے بعد بولتا بیف زیادہ کھاؤ شوگر نہیں بڑھتا. کتنے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو 15 سال میں کیا کیا بولا سوچیے. کبھی بولتا یہ نہیں کرنا، کبھی بولتا وہ نہیں کرنا. تو جہاں قطعی بات آ گئی، یقینی قرآن اور حدیث سے بات آ گئی، سائنس ٹکرا رہی ہے. وی آر ناٹ اگینسٹ سائنس، وی آر ایڈوائزنگ سائنس. سائنس یو ہیو ناٹ یٹ ڈیولپڈ. اس چیز میں آپ ابھی پہنچے نہیں ہو، آپ جاؤ.
پھر ریسرچ کر کے آؤ, کیونکہ یو آر رانگ. ہاؤ یو سے دیٹ یو آر رانگ؟ بیکاز یو آر سیئنگ اگینسٹ دا ٹروتھ. واٹ از دا ٹروتھ؟ دا تھنگ دیٹ کیم فرام دی ماؤتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا ٹروتھ. حضور کی زبان سے جو بات آئی وہ ٹروتھ, ختم قصہ. اسے کہتے ہیں ایمان. تو اب پوچھتے اللہ کیوں وہ یہودی کو موقع دیا لڑانے کا؟ جب باطل اسلام سے ٹکراتا ہے اور اسلام کھڑا رہتا ہے تو باطل کے ٹکرانے سے اسلام کو اور طاقت مل جاتی. اگر یہ لوگ یہ شرارت نہیں کرتے, اللہ ان کو یہ شرارت کرنے کی اجازت نہیں دیتا, تو اس چیز کا حل محمد مصطفیٰ سے امت کو نہیں ملتا. کس طرح لڑانے والوں سے بچنا, قیامت تک کے لوگوں کو یہ بات مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کسی کو ہمارے سر پر کسی چاہ والے کو بٹھایا ہے اللہ, تو چاہ والے کو عزت دینے کے لیے نہیں بٹھایا ہے, ہماری طاقت کو اور بلند کرنے کے لیے بٹھایا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مسلمان میلاد کے جلوس میں آئی لو محمد بول کر بتایا. یہ ہر ایک مسلمان کہتا ہے, پکڑ کو جیل میں ڈال دلے. اس سے مسلمان کا نقصان ہوا؟ نہیں ہوا. 20 کروڑ مسلمانوں کے دلوں میں لو آف محمد بڑھ گیا. جب باطل ٹکراتا ہے اسلام سے تو وہ طاقت, اسلام کھڑا رہتا ہے, وہ طاقت اسلام کو مل جاتی ہے, اسلام اور اوپر چلا جاتا ہے. اگر یہ سازش کرنے اللہ اسے الو نہیں کرتا تو یہ واقعہ نہیں ہوتا. محمد مصطفیٰ درمیان میں آ کر فیصلہ کر کر قیامت تک کے لیے کیسے مل کر جینا ہے سکھاتے نہیں. اور ایک کام یہ لوگ کرتے تھے, یہ لوگ حضور کے آنے سے پہلے کہتے تھے, جب مدینے والوں سے جھگڑا ہوتا تو یہ لوگ کہتے انتظار کرو, آخری نبی آنے والے ہیں, جب آخری نبی آئیں گے ان کے ساتھ ہم لڑیں گے تو ہمیں صرف کامیابی ملے گی. یہ اچھی نیت سے نہیں بولے. انصار صحابہ سنتے تھے, آخری نبی آتے کہتے نا آخری نبی. جب مکے میں آخری نبی انصار صحابہ کو ملے تو انصار صحابہ نے کہا یہودی ان کے ہونے سے پہلے ہم ان کو اپنا بنا لیں. تو باطل کا ہر کام رانگ گرتا ہے. اب یاد رکھ لیں, کبھی باطل اسلام سے ٹکرا کر آگے نہیں بڑھے گا. اللہ چھوڑتا ہے باطل کو ٹکرانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس ٹکرانے کے ذریعے مسلمان کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے. کبھی ڈرے نہیں.